یہ کیا ہے؟ انسان ہے، انسان. اور اس ساتھ میں دیکھیں یہ خدا کا فرشتہ ہے. خدا کا کیا ہے؟ یہ خدا کا فرشتہ ہے، یہ پاک روح ہے. لیکن انسان کے دل پر کس نے یہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ ابلیس نے. یہ اندر خواہشیں کرتا ہے، یہ مور ہے، یہ بکری ہے، یہ رچ ہے، یہ خشبہ ہے، یہ ساری گھمنڈ کی چیزیں جو ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو ہمیں خدا کی محبت سے دور کرتے ہیں اور خدا کی بادشاہی سے دور رکھتی ہے. خدا کی بادشاہی سے ہمیں دور رکھتی ہے. کیونکہ جب ہم یہاں پر دیکھیں پاک روح اندر آنا چاہتا ہے، لیکن قبضہ کس کا ہے؟ شیطان کا قبضہ جو ہے وہ ہمارے دلوں پر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خواہش کرتے ہیں. خواہشیں کیا کرتی ہے؟ جنم لیتی ہے. اور جب خواہش جنم لیتی ہے تو گناہ بڑھتا ہے. تو پھر ہم خدا کی بادشاہی سے ہم کیا ہیں؟ بولیں کیا ہے؟ پھر ہم کیا ہیں؟ پھر بادشاہی سے ہم دور ہیں، آسمان کی بادشاہی سے ہم دور ہیں. پھر انسان خواہشیں کرتا ہے. پھر اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں انسان ہے، یہ خدا کی آنکھ ہے اور یہ فرشتہ ہے. اور یہ دیکھیں انسان ابلیس جو ہے انسان کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ڈال رہا ہے. ساری چیزیں اندر آنے کی کوشش کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، کیونکہ انسان ارادہ کر رہا ہے. جب انسان ارادہ کرتا ہے تو خدا کی بادشاہی سے وہ دور ہو رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں انسان دور ہو جاتا ہے تو جب اس نے خواہش کی، انسان نے خواہش کی کہ میرے یہ ساری چیزیں جو دنیا کی جو گھمنڈ کی چیزیں، جو چگلی پگلی، سب کچھ اس میں شامل ہے. ہر چیز جو خدا کی محبت سے ہمیں کیا کرتی ہے؟ دور کرتی ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16 میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرشتہ کیا ہے؟ جا رہا ہے. یہ پاک روح بھی جا رہا ہے. پاک روح رنجیدہ ہو چکا ہے انسان سے، کیونکہ انسان سے جب پاک روح رنجیدہ ہو جائے گا اور فرشتے بھی چلے جائیں گے اس انسان کے پاس، تو وہ خدا کی بادشاہی کا حصے دار نہیں ہوگا. خدا کی بادشاہی کا حصے دار نہیں ہوگا. اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں انسان کے دل کے اندر ہے. قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ابلیس نے. قبضہ کس نے کیا ہوا ہے؟ ابلیس نے. لیکن اس کے اندر ساری چیزیں اس کے اندر آ جا رہی ہیں. ساری چیزوں پر، دل پر کس کا قبضہ ہے؟ کس کا قبضہ ہے؟ ابلیس کا قبضہ ہے. آج ابلیس کے ہاتھوں میں لوگ جا رہے ہیں. ہم بڑے پرستار ہیں، بڑے ہم خدا کی حضوری میں ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن جب گاؤں میں کوئی میلہ آتا ہے تو ہم سب سے آگے جا کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیا؟ یہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا دارے کی خواہشیں ہیں جو انسان کے اندر ابلیس نے قبضہ کر رکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ کام کرنے. روز کی کتاب میں سے 20 باب اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدام نے یہ سب باتیں فرمائی اور خدام تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اور میرے حضور تو غیر ممودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراسی ہوئی مورت نہ بنانا اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانیوں میں ہے، تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدام تیرا خدا غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاریوں کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں. آمین. میں کیا کرتا ہوں؟ رحم کرتا ہوں. جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا پھر رحم کرتا ہے. ہم خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم خدا نے کہا کہ بنائی ہوئی جو مورت ہے اس کو سجدہ نہ کر، ہم سارا کچھ ہم کرتے ہیں. ہم گاؤں کا میلہ آ جائے تو یا شہر کا میلہ آ جائے یا کسی اور جگہ پر آ جائے تو ہم نے خدا کی آواز کو نہیں سننا، خدا کی اس آواز کو نہیں سننا، بلکہ ابلیس کی آواز کو ہم سنتے ہیں. اور جو اس نے قبضہ ہمارے دلوں پر کیا ہوا ہے
اس پر ہم نگاہ کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں برائی کی ہمارے دلوں پر آ جاتی ہے، وہ قبضہ ابلیس نے کیا ہوا ہے، ہر چیز ہمارے دلوں میں آ چکی ہے۔ خدا کا پاکرو بھی اس کے اندر آ گیا اور ساری چیزیں اس کے آس اندر آ گئی۔ اس کے بعد خدا کا فرشتہ بھی آ گیا اور پاکرو بھی آ گیا، اور جو ساری جو چیزیں ہیں وہ باہر جا رہی ہیں۔ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ ساری جو برائی کی چیزیں ہیں ہمارے اندر چیزیں جو ہیں وہ باہر جا رہی ہیں۔ آج نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لینا ہے، نہ کہ کسی انسان کو، بلکہ ہم نے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو جب ہم پیش کریں گے، برائی کی جو چیزیں ہیں ہمارے اندر سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم خدا سے دل لگائیں گے تو خدا ہمیں پیار کرتا ہے، خدا کسی شخص کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور اس پر دیکھیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں بدی کی جو چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری، اور اس کے بعد خدا کا کلام بھی ہے اور خدا کا فرشتہ بھی ہے۔ پاکرو اندر آ گیا اور پاکرو نے اس شخص کو دی جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر یہ شادمانی اس کے بعد آ جاتی۔ جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، یہ شادمانی کی نشانیاں ہیں۔ جب ہم اس کو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر لالچ آتا ہے، تو پھر ہم خدا کا پاکرو ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، وہ ہمیں ہر چیز سے وہ روکتا ہے، تو کیا تو کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم پاکرو سے خالی ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دنیا دارے کی چیزوں میں ہم کھو جائیں گے۔ یاد رکھیں، ہم نے اس کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے، تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان کی بادشاہی تب ملے گی جب ہم تلاش کریں گے، کلام سنیں گے۔